بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک بات ہمارے اندر مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ اذان جب دیتے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا جب اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ اذان میں کلمات پڑھتے تھے تو شین کی بجائے سین پڑھتے تھے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات کسی مستند تاریخ میں یا احادیث میں روایات میں بالکل نہیں ملتی۔ یہ غلط بات منسوب ہو گئی ہے کہ وہ شین کی بجائے سین پڑھتے تھے۔ پھر لوگوں نے اگلی بات بھی جوڑ دی کہ وہ شین کے بجائے سین پڑھتے تھے، تو کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جی آپ ایسا کر لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان نہ کہنے دیں کہ یہ شین صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے، سین پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان دینے سے روک دیا، اور پھر جب وہ اذان دینے سے رک گئے تو صبح صادق ہی نہیں ہوئی، سورج ہی نہیں نکلا، اذان کا وقت ہی نہیں ہوا۔ یہ ایک بات مشہور ہے۔ تو اس کے بارے میں گزارش یہی ہے جو پہلے میں نے عرض کر دی ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، احادیث میں موجود ہو، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہو، صحیح سند کے ساتھ، وہ بیان کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے اپنی طرف سے کسی کی فضیلت بیان کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مؤذنین قیامت کی صبح تک آئیں گے، ان تمام کی سرداری، سیادت اور قیادت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جھنڈا ہوگا اور تمام مؤذنین ان کی زیر قیادت ہوں گے حشر کے میدان میں۔ تو یہ فضیلت کم نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان تم دیا کرو۔ ساری زندگی حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام زندگی سفر اور حضر میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے توحید و رسالت کے کلمات بلند کروائے۔ دعوت تامہ اذان کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے حوالے کی۔ مؤذن رسول اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے اذان کہنے والے، تو یہ فضیلت کم نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی سیر فرما رہے ہیں، جنت کی سیر فرما رہے ہیں، تو جوتوں کے آہٹ کی آواز آئی، کانوں میں پڑی، تو آپ علیہ السلام کے دریافت فرمانے پر بتایا گیا یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ عنہ، جو مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز جنت میں پہنچ رہی ہے۔ یہ ان کے فضائل کے لیے کم نہیں ہے۔ ان کے فضائل کے لیے یہ کم نہیں ہے کہ انہوں نے مشقتوں کے پہاڑوں کو سہا، برداشت کیا توحید کی خاطر، دین کی خاطر۔ اس لیے یہ کہنا بالکل عین حق اور حقیقت ہے کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، توحید اور رسالت کی، اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ۔ ان 5 چیزوں کی اوپر اسلام کی مقدس مطہر دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ لیکن اس بنیاد کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان کے فضائل ہیں، ان کے بڑے مناقب ہیں، اللہ رسول نے بیان کیے ہیں، تو ان فضائل کو بیان کرنا چاہیے جو ان کی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بات بھی کم نہیں ہے کہ مکۃ المکرمہ فتح ہوا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے آج توحید و رسالت کا نعرہ اور آواز بلند کرو، جس کی خاطر آپ پر مشقتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آج بتا دو کہ حق، الحق کو یعلو ولا یولا، کہ حق بلند ہو کر رہتا ہے، حق مغلوب کبھی نہیں ہوتا۔ حالات آتے ہیں حق کے اوپر، لیکن استقامت کے ساتھ چلنے والے اہل حق کو ہمیشہ ہی کامیابی اللہ نصیب کرتا ہے۔ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹکرانے والے یا تسلیم کرتے ہیں یا پھر اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔
حق کی بلندی میں کوئی حق کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ بہت عجیب منظر تھا کہ سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا اسلام مقروض ہے اسلام پر، ان کے اتنے مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمام کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق اللہ ادا کریں گے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا حق اللہ ادا فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی ہستی بھی موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ اتنے بڑے مقام کے حامل ہیں، اتنے بڑے مقام والے ہیں کہ یہ فرش پہ رائے دیتے ہیں، اللہ عرش پہ قرآن اتار کر کے ان کی رائے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والے بھی موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے انسانیت کو سکھایا کہ اللہ کے محبوب کی صفت غنا کیا چیز ہوتی ہے، کتنی دریا دلی سے انہوں نے اسلام پہ خرچ کیا، وہ ہستی بھی موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، فرمایا یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے محبوب کا بھی شعر ہے۔ ان کی اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں ان دونوں سے، حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اتنے بڑے فضائل کے مالک لوگ کھڑے ہیں، لیکن حضرت بلال کو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آج اذان کی آواز بلند کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت زیادہ فضائل ہیں جو قرآن و سنت سے، صحیح سنت سے ثابت ہیں۔ ہمیں اس طرح کی فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے جس کا ثبوت ہمیں نہ ملے۔ یہ واقعہ جس کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیت کے بہت بڑے امام ہیں، 11ویں صدی ہجری کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لا اصل لہ، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اغلاط العوام کے اندر لکھا کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شین کی بجائے سین پڑھتے تھے، اشہدو کہنے کی بجائے اسہدو کہتے تھے۔ یہ بے اصل واقعہ ہے۔ صحیح بات اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سننے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔